حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى وصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عند ربهم ولا تتبعوا منا ولا أذى وقال الله تبارك وتعالى أنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان میں آپ کے روزے، آپ کی تراویحاں، آپ کے صدقات، خیرات اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا مال خرچ کرو، ہمیشہ یہی فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ گویا اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ میں نے تمہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہے اور کوئی اس کو نہیں مانتا۔ جو دیندار ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھ میں کمانے کی صلاحیت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، دکان پہ آنے اور جانے کی صلاحیت، گاہکوں کو ڈیل کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، تو وہ پھر اپنی کمائی کو بھی اللہ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے کمایا، ہم نے گاہکوں سے ڈیل کی، ورنہ دکانیں اور بھی ہیں وہ ڈیل نہیں کر پاتے، ہم نے ڈیل کی۔ لوگ ایک سوٹ کا کپڑا لینے آتے ہیں، ہماری ڈیلنگ ایسی ہے وہ 4 سوٹ لے کے جاتا ہے، یہ تو ہماری خوبی ہے۔ قرآن مجید نے ایک زمانے میں
ایک شخص کا تذکرہ کیا. وہ تذکرہ یہ کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا. وہ باغ جب بھی پھل اتارتا اس کے 3 حصے کرتا. ایک حصہ گھر لے آتا اپنے خاندان کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا، اور ایک حصہ بیچ کر اس سے جو پیسہ آتا اسے باغ پر خرچ کرتا، جیسے کھاد ہے، کوئی ملازم رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ بیمار ہوا تو اس کے جو بچے تھے وہ ابا کی طرح دیندار نہیں تھے. وہ یوں سمجھ لو کہ ابا پاکستانی تھا اور بچے امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے. بچوں نے سوچا ابا تو ہمارا بڑا بیوقوف آدمی ہے، باغ ہمارا، زمین ہماری، پانی ہم لگائیں، کھاد واد ہم دیں، ملازم ہم رکھیں، اور جب پھل اترتا ہے تو مفت خوروں کو دے دیتا ہے، مفت خوروں میں تقسیم کر دیتا ہے. گویا ابا کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ کس طرح مال کمایا جاتا ہے اور یہ کس طرح لٹا رہا ہے مفت خوروں میں. ابا فوت ہو گئے. ابا کے بعد باغ کی یہ پہلی فصل تھی، پہلی فصل والد کی وفات کے بعد. بھائیوں نے مل کے رات کو منصوبہ بنایا کہ یار لوگوں کی عادت خراب ہے، ہو چکی ہے، ابا نے کر دی ہے، اب بھی اگر ہم پھل اتارنے جائیں گے تو جو ہر سال ابا سے لیتے تھے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر دیکھا دیکھی شرما شرمی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. تو ایسا کرتے ہیں، آدھی رات کو جاتے ہیں، جب لوگ سارے سو جائیں گے آدھی رات کو جا کے سارا پھل اتاریں گے. اس وقت جو بھی کنوینس کا جو بھی ذریعہ ہوگا، بیل گاڑیاں ہوں گی، گدا گاڑیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ ہم بھر کے رات ہی کو گھر لے آئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. فرمایا دنیا بھی چالیں چلتی ہے لیکن اللہ بھی چال چلتا ہے. جو اللہ چال چلتا ہے اس سے بہتر کوئی چال نہیں. انہوں نے منصوبہ بنا لیا، یہ ان کی چالیں ہیں. اللہ نے بھی ایک منصوبہ بنایا، وہ اللہ کی چال ہے. یہ جب رات کو گئے، شور بھی نہیں کر رہے اور آرام آرام سے گاڑیوں کے ویلوں میں بھی سمجھو آئل ڈال کے گئے کہ وہ جو چرچی کی آواز آتی ہے وہ بھی نہ آئے. جب باغ میں پہنچے تو سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کوئی غلط جگہ آ گئے ہیں. آس پاس نشانیاں دیکھتے ہیں جیسے یہ مسجد ہے اور دائیں طرف یہ جامع احسان ہے، بائیں طرف مارکیٹ ہے، اور کل آپ آئیں یہاں بیچ سے مسجد غائب ہو تو پہلے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی غلط جگہ آئے ہیں. پھر جب دائیں بائیں دیکھیں گے کہ ساری چیزیں وہی موجود ہیں جو مسجد کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی، تو مسجد کہاں ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ آس پاس جس کی جو چیز تھی وہ جو کی تو موجود ہے،
باغ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ باغ گر گیا، سارے درخت گر گئے، پھل پڑے ہوئے، پتے پڑے ہوئے، لکڑیاں کچھ بھی نہیں. ایسا اللہ نے کر دیا جیسے یہاں صدیوں سے باغ تھا ہی نہیں. نہ درخت ہے، نہ پتے ہیں، نہ درختوں کی لکڑیاں ہیں، نہ پھل پڑا ہوا ہے، پورا چٹیل میدان. فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا، ہم نے انہیں ایسے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. گھر سے نکلے قسمیں کھا کھا کر نکلے کہ اللہ کی قسم آج غریبوں کو ایک کنو بھی نہیں دیں گے، ایک آم بھی نہیں دیں گے، ایک خوشہ انگور کا بھی نہیں بانٹیں گے. منصوبے بنا کر رات کو نکلے، آدھی رات کو. جیسے اس جگہ پہنچے، اللہ کہتا ہے ہم نے تو سارا منظر ہی بدل دیا. اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، سینٹ یا اسمبلیوں سے بل پاس نہیں کرانے پڑتے. اذا فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون. جب بھی اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وجود میں آ جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. انہیں تو پھل لانے کے لیے گدھا گاڑی یا بیل گاڑی کی ضرورت پیش آئی، اللہ کو پورا باغ غائب کرنے کے لیے کسی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی مزدور کی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ایسے میدان بنا دیا جیسے کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں اکیلا سفر کر رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز آئی اس کے حدیقت فلان، اے بادلو فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو. وہ شخص کہتا ہے میں نے آواز سنی، اس بندے کا نام بھی لیا گیا. میں نے دیکھا بادل ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر گئے، اونچائی پر گئے، وہاں پہ برسنا شروع ہو گئے، موسلا دھار بارش خوب برسے. وہاں سے پانی نشیبی علاقے کی طرف بہتا ہے، جیسے برساتی نالے بنے ہوتے ہیں. سارا پانی ایک برساتی نالے میں جمع ہو رہا ہے. میں بھی اس ندی نالے کے کنارے جس طرف پانی جا رہا ہے میں بھی چلتا گیا. تھوڑی دور جا کر کے دیکھا کہ ایک باغ ہے، وہ سارا پانی اس باغ میں آ رہا ہے. پورے شہر میں قحط سالی، سب کی چراگاہیں خشک ہو گئیں، سب کے پینے کے حوض بھی خشک ہو گئے. لوگ پینے کے پانی کو ترستے ہیں. اس کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کدال لے کر یا کسی لے کر اس کے اندر کھڑا ہے، پانی کو کبھی اس رخ موڑ دیتا ہے، کبھی اس رخ موڑ دیتا ہے. میں نے جا کر کے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے. میں نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا تھا، جسے کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو جا کر کے پانی پلاؤ. تو کیا عمل کرتا ہے، کس طرح کے کام کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے سارے شہر میں قحط سالی برپا کر رکھی ہے، لیکن تیرا باغ کا ایک پتا بھی پیلا نہیں ہوا، ہرا بھرا باغ ہے. اس نے بھی آگے یہی بتایا، میں باغ کے پھل کے 3 حصے کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے لیے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، پھر جو باقی ہے اس کے 2 حصے کر کے میں 1 حصہ گھر لے آتا ہوں.
ایک حصہ باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو یہ مت سوچو کہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، وہ اجاڑنے پہ آئے تو پورے کے پورے باغات غائب کر دے، اور اگر دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ کے نام پہ دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کے نام پہ دینے کی عادت ڈالیے، اور صرف رمضان کا انتظار نہ کیجیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی زمانے میں 2007 سے پہلے میں آپ کے برابر میں جامع احسان کا مدیر تھا۔ رمضان میں ہم تعاون کے لیے نکلتے تھے۔ ظاہر بات ہے سال بھر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً رمضان میں مدارس کو لوگ دیتے ہیں۔ پائپ مارکیٹ میں حاجی یونس چمن صاحب تھے رحمہ اللہ، اللہ انہیں غنی کے رحمت فرمائے۔ ہم ان کے پاس گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتا ہے اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم گئے تو وہ تیاری میں تھے کہ وہ عمرے پہ جا رہے ہیں رمضان میں تھا، اور میرے ساتھ منشی صاحب تھے، منشی عبد الکریم صاحب رحمہ اللہ، وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا جی ہم جامع احسان کے لیے آئے ہیں، جس طرح آپ ہر سال تعاون کرتے ہیں تو آپ بھی آپ تعاون فرمائیں۔ وہ ہر سال تعاون کرتے، اور وہ اتنے نیک آدمی تھے اور اتنا اعتبار کرتے تھے کہ کبھی بھی میں یہیں جامع سے فون کرتا کہ ہمارے جامع کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، کبھی انکار نہیں کرتے، کہتے کام کر لو، کسی کو بھیج دینا، بل میری طرف بھیج دینا، میں پے کر۔ ہم جب گئے تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا کیجیے میں خیریت سے آ جاؤں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ کا حصہ بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد دیں گے۔ میں سمجھا کہ یہ ٹالنے کا شاید کوئی بہانہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلے ہفتے جاؤ رمضان میں تو کہتے ہیں ابھی ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، ابھی رمضان شروع ہوا ہے اور آپ لوگ پہنچ گئے ہو، اگلے ہفتے آنا۔ پھر اگلے ہفتے جاؤ تو کہتے ہیں آپ تو لیٹ ہو گئے، ہم تو دے بیٹھے، ہم تو دے بیٹھے۔ تو میں اس خدشے کے پیش نظر میں نے کہا بھائی صاحب جب ہم رمضان کے بعد آئیں گے پھر آپ بولو گے ہم تو دے بیٹھے ہیں، وہ تو رمضان میں ہم نکالتے ہیں، ہم دے بیٹھے ہیں، رمضان ختم ہو گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں بھی آپ کو جانتا ہوں اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف رمضان میں روٹی کھلاتا ہے یا 12 مہینے کھلاتا ہے؟ میں نے کہا ظاہر بات ہے 12 مہینے کے ساری زندگی کھلاتا ہے۔ تو بولے پھر یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس کے نام پر صرف رمضان میں دیں گے؟ جب وہ 12 مہینے دیتا ہے تو ہم ہاتھ کیوں روکتے 12 مہینے؟ یہ مسلمان بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ مسلمان جب بھی سوچتا ہے ایسے ہی سوچتا ہے، ایسی فکر ہوتی ہے کہ جب رب ہمیں 12 مہینے کھلاتا ہے ہم کیوں رمضان کا انتظار کریں؟ کچھ لوگ حساب ٹھیک ہے زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے، اللہ کی طرف کم نہ جائے لیکن زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک آپ کی بیوی تھی جو زکوٰۃ کے کچھ پیسے گن رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہی؟ کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ کی رقم نکال رہی ہوں۔ گویا جیسے فرض کیا کہ 2500 زکوٰۃ بنتی ہے، فرض کیا 2500 زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کے پاس 3000۔ اب ظاہر بات ہے 1000 کھلا چاہیے، 2500 جب ہی بنے گی ورنہ تو 3000 دینے پڑیں گے۔ اب وہ کھلے کے چکر میں حساب کتاب کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ کا حساب کر رہی ہوں
زکات نکالنی. آپ نے فرمایا اگر تو اللہ رب العالمین کو گن گن کے دے گی نا، وہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، اور اگر تو مٹھی بھر کے دے گی تو پھر وہ بھی تمہیں مٹھی بھر کے دے گا، اور اللہ کی مٹھی کی وسعت کا تمہیں اندازہ نہیں کہ اللہ کس طرح میری مٹھی اور اللہ رب العالمین جب مٹھی بھر کے دے گا، اللہ کی مٹھی کو کون محدود کر سکتا ہے کہ جی وہ اتنی ہے، وہ اتنی ہے، وہ اتنی ہے. اللہ کی مٹھی تو پھر اللہ کی مٹھی لامحدود ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر پیدا کی ہمارے اندر. کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس کو ریاکاری میں ضائع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کونسلر یہ وہ کسی بیوہ کو ایک سلائی مشین کی دیں گے، 10 کیمرے والے کو بلائیں گے اور تصویر بنائیں گے بار بار، اور پتہ نہیں کتنی تصویریں بنائیں گے، اور وہ اخبار میں چھپے گی فلاں کونسلر نے جو ہے بیوہ کو مشین دی. اس کو اجر دنیا میں مل گیا، تصویروں کی شکل میں اس کو اجر دنیا میں مل گیا. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. جب آخرت میں آئے گا اللہ کہے گا تو نے جس مقصد کے لیے دیا تھا صدقہ، وہ مقصد اس کا انعام تجھے دنیا میں مل گیا، آخرت میں کیا لینے آیا؟ آخرت میں تو کیا لینے آیا؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کچھ بھی حصہ نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسلمانوں اس دن سے پہلے خرچ کر لو. لا بیع فیہ ولا خلہ فلا شفاعہ. فرمایا جس دن خرید و فروخت بھی بند ہوگی، دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی سفارشی کام نہ آئے گا. گویا لوگ دوستی سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے لیکن محبت ہی نہیں ہوگی. یاد رکھ لو قیامت والے دن، اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ اس دن کی جو پہلی بیگل بجے گی، جسے آپ پرانی اصطلاح میں یا حدیث کے اصطلاح میں سور کہتے ہیں، جو اسرافیل پھونکے گا بجائے گا، وہ پہلی بیگل ایسی ہوگی کہ آپ کے دلوں سے محبتوں کو ختم کر دے. یہ صرف میرا فلسفہ یا تجزیہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کی جب بگل بجے گی، فرمایا ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، دوست دوستوں سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی. کسی کے دل میں بھی وہ خونی رشتے کی محبت باقی نہ رہے گی. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب قیامت کا دن ہوگا، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ. اے اللہ کے سچے رسول، قیامت کا جب دن ہوگا آپ اپنے گھر والوں کے کسی کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا. عائشہ آخرت میں 3 جگہیں ایسی ہیں، ان 3 جگہوں میں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں بھول جاؤں گا. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عند المیزان، جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال تولے گا، میزان لگے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور ایک وہ وقت جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور جب نامہ اعمال رزلٹ ملنے کا وقت آئے گا، کسی کو دائیں میں کسی کو بائیں میں،
اس وقت بھی ایسی نفس و نفسی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، خونی رشتے سب ٹوٹ جائیں گے۔ یہ محبت اللہ پھر جنتوں میں پیدا کرے گا، پھر جنتوں میں پیدا کرے گا، اور ایسی محبتیں ہوں گی کہ دنیا بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ حقیقی محبت جس کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں، کسی کی بدتمیزی کا اندیشہ نہیں، اولاد کی بے وفائی کا اندیشہ نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ جنتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ یہ کام ہے جو تمہیں جنتوں میں لے جا سکتے ہیں، یہ کام ہے جو تمہیں جنتوں سے محروم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں ولا یتبعون، کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، منم ولا اذا، نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں نہ انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے پچھلے سال کسی کو زکوٰۃ میں ایک جوڑا آپ نے کپڑے کا اسے پہنا دیا، اب آج سال بعد وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کے 4-5 یار دوست بیٹھے ہیں، تو اب آپ اس بھری محفل میں اسے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو میں نے پچھلے سال تمہیں سوٹ دیا تھا تو وہ کیا ختم ہو گیا، پرانا ہو گیا، پھینک دیا؟ کبھی وہ تو 6 مہینے چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے فضول خرچ ہوتے ہیں، مفت میں ان کو مل جائے تو قدر ہی نہیں کرتے۔ قدر اگر اپنا پیسہ لگا ہوتا تو 3 سال چلاتے ہیں۔ اب مزدوروں کے کپڑے، ظاہر بات ہے انہیں مزدوریاں کرنی ہیں، بوریاں کندھے پہ اٹھانی ہیں، تو کپڑے کتنا عرصہ چلیں گے؟ اب وہ بھری محفل میں اس کی عزت نفس کو مجروح کر کر اسے ذلیل کر رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ جائیں گے، اللہ کہے گا کیا لینے آیا، کیا لینے آیا؟ تو نے احسان جتا جتا کر اپنا عمل تو تو نے دنیا میں ختم کر دیا۔ آپ جب بھی اس طرح کی نیکی کرو، مخفی طریقے سے، کیمرے والوں سے چھپ کے کرو، کیمرے والوں کو خبر بھی نہ دو، بلکہ آپ اپنے گھر کے باہر عورتوں اور مردوں کا رش نہ لگاؤ کہ دنیا دیکھے یہ کس کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ عورتیں مرد بچے باہر کیوں بیٹھے ہیں، یہ جی راشن بانٹتے ہیں۔ اللہ کے ولی، جب اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے، آپ 2 مزدور گاڑی والا ہائر کرو، ان کو ایڈریس لکھ کے دو، یہ ایڈریس ہیں، ایک گوری فلاں 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 دروازے پر آپ چھوڑ کے، کسی کو پتہ ہی نہ۔ یہ ہے اصل مدد، تاکہ قیامت والے دن اللہ بھی کہے فرشتوں، یہ جو میدان معاشر میں فلاں 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 بندے کھڑے ہوئے نا، ان کو بلا کے لاؤ، آؤ میرے عرش کے سائے تلے کھڑے ہو، آؤ میرے عرش کے سائے تلے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، افطاریاں کرائی جا رہی ہیں، جی ڈی سی والے افطاریاں کرا رہے ہیں، جے ڈی سی والے کیا ہے، وہ شتر مرغ کی افطاریاں، سحریاں۔ میں کلپ دیکھ رہا تھا، بتا رہے تھے کہ جی 60,000 کا ایک شتر مرغ ہے اور 30 مرغ روزانہ کھاتے ہیں۔ اب اس کا حساب لگا، اب کس نے تجھے کہا ہے کہ تو شتر مرغ سے ہی افطاری کرائے گا تو روزہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا؟ صرف یہ حساب کتاب بتانا، ایک مرغ 60,000 کا ہے اور روزانہ 30 مرغ کٹتے ہیں، 60 کو 30 سے ضرب دو، کتنے لاکھ روپے افطاری پہ لگتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ تم چلو آلو مٹر مرغی کے ساتھ شوربہ بنا کے، جہاں آپ 500 بندوں کو کھلا رہے ہو، اس سے آپ 5,000 بندوں کو کھلا دیں، 5,000 بندوں کو کھلا دیں، آپ کا اجر، آپ کا ثواب کتنا بڑھ جاتا۔ لیکن
اس میں ریا کا پہلو تو نہ آتا نا، وہ شہرت تو نہ ملتی، وہ نام تو نہ آتا کہ یہ لوگ یہ چیزیں کھلا رہے ہیں، یہ پتہ کیسے چلتا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو دنیا میں بتا دی، کیا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات للفقراء، غریبوں کا حق ہے، جن کے ذرائع آمدنی کچھ نہیں۔ اخراجات تو ہر بندے کے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن آمد کے ذرائع کچھ نہیں، نوکری بھی نہیں، بزنس بھی نہیں، معذور بھی ہیں، کوئی انہیں نوکری پہ رکھتا نہیں۔ ایسے لوگ شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 8 مدات بیان کرتے ہوئے پہلی مد میں ان فقیروں کا ذکر کیا۔ یہ حقدار ہے کہ تم ان پر زکاتیں خرچ کرو۔ حدیث پاک میں فقیروں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے رشتہ دار اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ تمہاری بہن، تمہارے بھانجے بھتیجے، اگر وہ تمہاری کفالت میں نہیں، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے لیکن وہ غریب ہیں، آپ جب بھی پیسہ نکالو ان کو دو۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غریب تھے۔ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑی مالدار تھی۔ اب بیوی کیسے مالدار ہو جاتی ہے؟ وہ مالدار خاندان سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے لڑکی کے ماں باپ مالدار ہیں، فوت ہو گئے، اس کا ترکہ ملا بٹا تو اس کا حصہ بھی آیا، وہ امیر ہو گئی، اور خاوند کے ماں باپ غریب ہیں، اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت زینب نے مسئلہ آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازے پر بیٹھی ہیں، باہر بلال ہے۔ بلال سے کہا بلال اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھو کہ کیا بیوی اگر اپنی زکوٰۃ نکالے تو کیا وہ خاوند کو دے سکتی ہے اگر اس کا خاوند غریب ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نام رسول اللہ کو نہیں بتانا، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی عزت مجروح ہوگی، کہ اللہ کے رسول سمجھے کہ اب عبداللہ جو ہے وہ بیوی کی زکوٰۃ پہ پڑ رہا ہے، یہ ان کے لیے تھوڑا غیرت کا مسئلہ بنے گا۔ میرا نام نہیں بتاؤ، مسئلہ پوچھو۔ اب یہ بھی دیکھو، زینب باہر بیٹھی ہے دروازے پر، رسول اللہ اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے باہر کون بیٹھی ہے، باہر کون بیٹھی ہے۔ جب بلال نے جا کر کے بتایا اللہ کے رسول باہر ایک خاتون ہے، وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ کیا بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر خاوند غریب ہے؟ آپ نے مسئلہ بتانے سے پہلے پوچھا وہ کون ہے، وہ خاتون کون ہے؟ اب جب اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے تو اب بلال چھپا نہیں سکتے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ زینب ہے۔ آپ نے پھر پوچھا ایو الزیانب، کون سی زینب؟ پورا بتانا، آتا پتا پورا بتا، زینب کون سی زینب؟ کیا مدینے میں ایک زینب ہے؟ کون زینب؟ مدینے میں تو بہت ساری زینب ہے، آپ کی ازواج میں بھی زینب ہے، آپ کی بیٹیوں میں بھی زینب ہے، اور بہت بے شمار خواتین ہیں مدینے میں جو زینب نام کی، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا زینب ہے، پھر بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی زینب ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی حل کر لیجیے۔ آخر حضرت بلال نے کہا زوجۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا اسے کہو وہ خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا،
دوہرا اجر دے گا۔ کس بات کا؟ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک رشتہ داری کا پاس رکھنے کا، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا، رشتہ داری نبھانے کا، اس کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ البتہ خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو دے سکتی ہے، خامد بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کا نان و نفقہ خامد کے ذمے ہے، بیوی کا سارا خرچہ خامد کے ذمے ہے، وہ زکوٰۃ میں سے اس پر خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن بیوی کے ذمہ شوہر پالنا نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ ایسا کرتے ہیں، نکٹو ہوتے ہیں، سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں کے برتن مانج، کپڑے دھو، صفائیاں کر، پوچھے لگا، وہ کما کے لاتی ہے، جس سے ان کا نشہ بھی پورا ہوتا ہے اور گھر کا کچن بھی چلتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، بیویوں کے ذمہ نہیں ہے۔ البتہ بیویاں اگر مالک ہیں سونے کی، بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، بعض دفعہ لڑکے والے بھی اچھا خاصا دے دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر مہنگا ہے، لیکن کسی زمانے میں 4-5 ہزار روپے تولے بھی ہوتا تھا۔ اب اس زمانے میں لوگوں کے پاس، جس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ 15-15 20-20 تولے بھی چڑھا دیتے تھے بچیوں۔ آج کل تو ایسا لوگ نہیں کرتے۔ اب اگر بیوی کے پاس سونا ہے، مثلا 10 تولے سونا ہے، اب وہ جھگڑتی ہے خاوند سے کہ تو زکوٰۃ دے اس کی زکوٰۃ۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس چیز کا جو مالک ہے وہ اگر زکوٰۃ کو نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ وہی دے گا جو اس کا مالک ہے۔ خامند اگر وہ سونے کا مالک نہیں ہے، ہاں یہ پیار محبت میں ایک الگ بات ہے کہ بیوی کہے میری زکوٰۃ تو نکال، اب وہ کہے کہ سونا تو تیرا ہے، اب وہ آگے مسکرا کے بولے میں بھی تو تیری ہوں، تو ہی نکال، یہ ایک الگ بات۔ وہ نکال دے زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اگر خامند غریب ہے وہ نہیں نکالتا، یا امیر بھی ہے اور نہیں نکالتا، تو خامند گناہگار نہیں ہے، بیوی گناہگار۔ اب بیوی کہے گی میں کوئی کماتی تھوڑی ہوں، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کمائی سے نکالیں؟ آپ سونے سے نکالیں۔ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، سونا تو ہے، 10 تولے پر پاؤ تولہ زکوٰۃ بنتی ہے، 10 تولے پر پاؤ تولہ، 40 تولے پر 1 تولہ، 20 تولے پر آدھا تولہ، 10 تولے پر پاؤ تولہ۔ وہ جب سونے سے زکوٰۃ نکلتی رہے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا وہ زکوٰۃ کے نصاب سے سونا نیچے آ جائے گا اور دونوں کی جان چھوٹ جائے گی، کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن عورتیں تو اللہ کی پناہ کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سونا بیچ دیں، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں گے۔ بڑھتا جائے اس سے بھی تو خوش ہوتی ہیں، لیکن سونا کم ہو اس پہ راضی نہیں ہوتی اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی۔ سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے حقدار ہیں، اس کے بعد وہ غریب جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد جہاں بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ ایسے چرسیوں پہ، افیمیوں پہ، موالیوں پہ نہ لٹاتے پھریں، ایسے لوگوں کو دے جو دیندار ہوں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کے رسول سے کہا گیا ان کے اموال سے زکوٰۃ لو، مال لو، اور ان کے باقی ماندہ مال کو پاک صاف کرو۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے بعد دوسرا نمبر فرمایا مساکین کو زکوٰۃ دیا کرو۔ مسکین دنیا میں کوئی تاجر بھی ہو سکتا ہے، کاروباری بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملازم پیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ضرورتیں، جس کی جائز ضرورتیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہو، آمدنی کم ہو ضرورت زیادہ ہو۔ جیسے 5-6 بچے ہیں، کرایہ کا مکان ہے، 25,000 اس کی تنخواہ ہے، بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، وہ کیسا 25,000 میں آج کل کی مہنگائی میں کیسے پورا کرے گا؟ شریعت کی اصطلاح میں یہ شخص مسکین۔
یہ شخص مسکین ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے، اللہ کے رسول انہیں بھیجتے فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ، ظاہر بات ہے وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے جاتے، تو اللہ کے رسول انہیں بھی ان کا معاوضہ اسی زکوٰۃ فنڈ سے دیا کرتے تھے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے مخالف نہیں تھے لیکن مسلمان بھی نہیں تھے، تو اسلام نے ایک اس میں مد رکھ دی کہ اگر یہ لوگ تمہارے زکوٰۃ دینے سے، تمہارے اس پیار محبت سے، اس تعاون سے اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ بھی کر لو، زکوٰۃ انہیں بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل آپ اگر مثال کے طور پر کسی بھی قبر پرست کو، کسی بھی مشرک کو، گھوڑے کے پجاری کو آپ دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھے گا یہ ہمارے ڈر سے ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ کہے ہی نہیں، یہ ہمارے ڈر سے ایسا کرتے۔ تو آج کل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانے کا مطلب غلام، مسلمان غلام جو کسی کافر کے ہاں غلام ہوتے تو وہ ان پہ ظلم بھی کرتے تھے، تو ان کو چھڑاؤ، ان کو آزاد کراؤ، یہ بھی ایک مد رکھی۔ والغارمین، اور مقروض لوگ جن پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا نواز شریف بھی مقروض ہے، زرداری بھی مقروض ہے، پاکستان کا بچہ مقروض ہے ورلڈ بینک کا، یہ قرضہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا چھوٹا موٹا رہنے کے لیے مکان بنایا، پیسے ادھار اٹھا لیے، یہ واقعی یہ قرضہ ہے، شریعت اسی کو قرضہ مانتی ہے۔ اور میں بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں، میں نے کچھ ادھار پکڑ کے اپنا علاج کرا لیا، مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا، یہ قرضہ ہے، یہ آپ زکوٰۃ فنڈ سے بھی اتار سکتے ہیں۔ البتہ کسی کو آپ نے ادھار دیا، کسی بھی حوالے سے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اب وہ کھا گیا ہے، بے ایمانی سے کھا گیا ہے یا غربت کی وجہ سے دے نہیں پا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے، اب آپ سوچیں کہ اس سال میری زکوٰۃ بھی 1 لاکھ روپیہ نکلتی ہے، چلو وہ لاکھ جو اس نے کھایا ہوا ہے واپس نہیں کر رہا، وہ میں زکوٰۃ میں کٹوا دوں، ایسا نہیں۔ پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے، پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بے شک آپ واپس لوٹا دیں، لیکن جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چلو جیب کٹی تو چلو زکوٰۃ بھی کر دیں، ایسا نہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی اس سے مراد اکثر مفسرین نے جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی زکوٰۃ فنڈ لگتا ہے، اور اسی فی سبیل اللہ مد میں مدارس وغیرہ یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، رفاعی کام، رفاعی ادارے جو کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں سحری افطاری کرانا نہیں آتا، یہ یاد رکھ لو۔ زکوٰۃ، اب ظاہر بات ہے آپ سحری کرا رہے ہیں یا افطاری کرا رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ افطاری غریب ہی کریں گے، بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ گاڑی میں ظاہر بات ہے اب آپ کی 40-50 لاکھ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، 1-2 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، اور وہ فٹ پاتھ پہ برابر میں کھڑے ہوئے شربت لے کر، کچھ پکوڑے لے کر، سموسے لے کر، گتے کے ڈبے میں ایک پیک بنا ہوا ہے، لنچ پیک بنا ہوا ہے، وہ آپ گاڑی روکتے ہیں، شیشہ نیچے کرتے ہیں، آپ کو آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اتنے ڈبے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ تو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور وہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے سے افطاریاں کرا رہے ہیں، یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ افطاری اس مقصد کے لیے نہیں ہے، آپ اپنی جیب کے پیسے سے افطاری کرائیں تو وہ افطاری ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر آدمی جو ویسے تو گھر میں مالدار تھا، سفر میں اس کا بیگ چھن گیا، جیب کٹ گئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا مال سارا ختم ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ گزارش ہے کہ 2 جمعوں سے گھڑی کے آگے کوئی بلا لٹکا دی ہے، اس کے آگے وہ گھڑی مجھے نظر نہیں آتی، تو یا تو یہ